قربانی اور زکوٰۃ دونوں کے نصاب کی مقدار تو ایک ہی ہے، یعنی جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ یہی نصاب زکوٰۃ کا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 باتوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے نامی ہونا ضروری ہے، اور نامی 3 طرح کے مال ہیں، سونا، چاندی اور نقدی، یہ ایک طرح کا مال ہے، اور دوسرا مال تجارت، اور تیسرا سال بھر فری کا گھاس کھا کر چلنے والے جانور۔ یہ 3 طرح کے مال نامی میں آتے ہیں، تو جس شخص کے پاس یہ 3 طرح کے مال نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، یا مال تجارت نہ ہو، چلنے والے جانور نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس بہت سارے مکانات ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں، بہت ساری زمینیں ہیں کھیتی کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکان اور دکان جو وراثت میں ملی ہوئی ہے، یا اس نے خود خریدی ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ اشترا مکان ہے، دکان ہے، کھیتی کی زمینیں ہیں، تو اس کا قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کے نصاب میں نامی ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پیسے ہیں نصاب پر، تو اس کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے قربانی کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سال بھر فقیر تھا اور قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا، یہاں تک کہ قربانی کے آخری دن میں مالدار ہو گیا، یہاں تک کہ آخری دن کے آخری پہروں میں، آخری وقتوں میں مالدار ہو گیا، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔